کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے، کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ تو سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے اس کا جمال دیکھ کر، اس کا حسن دیکھ کر، اور اس وقت لوگوں کو سجدے میں لذت محسوس ہوگی، مزہ آئے گا۔ لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے جو سجدہ کرنا چاہیں گے مگر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی کمر اکڑا دی جائے گی، تختے کی بنا دی جائے گی۔ یہ وہ لوگ تھے یدعون الی السجود، جن کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، وہم سالمون، اس وقت ان کی کمر تختے کی نہیں تھی، یہ صحیح سالم تھے۔ تو اس پر پچھلے ہفتے تفصیل سے بیان شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادتوں میں سب سے زیادہ جو پسند ہے عبادت وہ نماز ہے، نماز عربی میں جسے صلاح کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی کسی کو جب کسی کام کے لیے بلاتا ہے، کوئی ذمہ داری لگاتا ہے، تو ایک مرتبہ بتا دینا کافی سمجھا جاتا ہے، اناؤنسمنٹ ایک دفعہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جتنی عبادتیں ہمیں دیں ان میں ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، کتنی دفعہ بتایا؟ 2 دفعہ بتایا، لیکن وہ اسی آیت کو ریپیٹ کیا ہے ایک ہی جگہ پہ، اس کے بعد دوبارہ نہیں بتایا گیا، حالانکہ روزے رکھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حج فرض ہوا ہے، ایک آیت میں اللہ نے فرض کیا، اس کے بعد اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں، بس ایک دفعہ کافی ہے۔ اسی سے پوری دنیا صدیوں سے جو بھی مسلمان ہیں حج کرتے چلے آ رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جسے بار 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 درجنوں بار قرآن میں بتایا گیا ہے، درجنوں بار۔ جہاں اہل ایمان کی صفات بیان کی، نماز اور زکوٰۃ بھی ساتھ میں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو پیسے خرچ کرنا جس کو روکڑا کہا جاتا ہے، اور نماز پڑھنا، یہ 2 اسلام کے ایسے لازم اور ملزوم حکم ہیں کہ جن کے بغیر اللہ آپ کے اسلام کو اسلام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے شعائر اسلام میں سب سے بڑے شعائر۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ اسلام کے شعائر میں سب سے بڑے شعائر کون کون سے ہیں، تو آپ نے جواب دینا ہے سب سے پہلا نماز، اس کے بعد زکوٰۃ۔ شاعر کیا ہوتا ہے یہ بھی میں بتا دوں۔ ہر قوم کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے، ہر مذہب کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے، ہر ملک کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے جس سے وہ دوسروں سے جدا ہو جائے۔ دیکھو انسان کی ایک مخصوص پہچان ہے، اس کا نام۔ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نام رکھو، کہ یہ نام اسے دوسرے انسانوں سے ممتاز اور جدا کرے گا، کیونکہ سب ایک جیسے ہیں نا۔ مثال کے طور پر نادرا والے یہ قانون بناتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہو اس کی ناک کا سائز، آنکھوں کا سائز رجسٹرڈ کروا لیں، یہ بتا دیں کیسی ہے ناک اور آنکھیں کیسی ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے یہ الگ ہے اور وہ دوسرے الگ ہیں۔ یا والدین بھی ایسا کرتے کہ ہمارے 6 بچے ہیں تو یہ والا چونکہ تھوڑی سی موٹی ناک ہے، وہ والے کی تھوڑی سی پتلی ہے، تو ہم اس کو ہم کہیں گے موٹی ناک والا اور اس کو کہیں گے پتلی ناک والا۔ یعنی صفات سے ہم بلائیں گے اور فرق کریں گے، یہ والا وہ یہ والا ہے، وہ والا نہیں ہے یہ، اور وہ والا ہے، وہ والا یہ والا نہیں ہے۔ کتنی ٹینشن ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ بھائی ہو سکتا ہے تیسرا بچہ پیدا ہوتا اس کی بھی موٹی ناک ہوتی، اب موٹی میں درمیانی درجے کی موٹی اور زیادہ موٹی، کیا ہو گیا؟ نادرا والے بھی ٹینشن میں، وہ ڈیٹا جب سرچ کرتے تو بھائی 2 آنکھوں والے کتنے ہیں، تو سارے 2 آنکھوں والے ہیں، بڑی آنکھوں والے تو بڑی میں لاکھوں کروڑوں ایسے آ جاتے جن کی آنکھیں بڑی ہیں،
چائنا آنکھیں, چھوٹی چھوٹی آنکھیں, لاکھوں کروڑ ہیں جن کی چائنا والے جیسے آنکھیں ہوں گی. تو سب سے پہلے جو انسان کی پہچان ہے وہ کیا ہے؟ نام. بھائی اس کا نام وسیم ہے, اس کا نام ستار ہے, اس کا نام غفار ہے. اور پھر ناموں میں بھی ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے ولدیت ڈال دی جاتی ہے. یہ سلیم بھائی, یہ بھی سلیم, یہ بھی سلیم, لیکن یہ سلیم جو وسیم کا بیٹا اور یہ سلیم جو ستار کا بیٹا, ولد ستار. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اس میں بھی پھر کنفیوژن ہوتی ہے. سلیم ولد ستار بہت سے ہوں گے. بھی میں چند دن پہلے کسی مجلس میں گیا تو ایک صاحب آئے, تعارف آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا طارق مسعود. میں نے کہا آپ کا کہہ رہے ہیں طارق مسعود. بالکل وہی نام, کر لو کیا کرنا ہے بھائی. اور چلیں آگے, ایک صاحب کا نام بھی طارق مسعود, میرا نام بھی طارق مسعود, اور جب ان سے ان کا نام پوچھا گیا تو ان کا نام مفتی طارق مسعود. مفتی بھی ان کے شروع میں لگا ہوا ہے. تو کتنی کنفیوژن ہے نا. تو کچھ چیزیں ہمیشہ ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے فوراً پتہ چل جائے یہ والا وہ والا نہیں. جیسے ناموں میں بھی اگر کنفیوژن ہوگی تو یہ جو انگوٹھا ہے نا, انگوٹھا نادرا اس سے ٹریس کرتا ہے. او بھائی یہ انگوٹھا دوسرے انگوٹھے سے نہیں ملتا. اس کو جلا بھی دو گے نا, اگر جلا دو, تیزاب پھینک کے مٹا دو, دوبارہ جو نئی اسکن نکلے گی اس میں وہی ڈیزائن پھر بنا ہوا ہوگا جو پہلے تھا. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے آپ کو دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے اسی اسٹائل میں لکیریں دی ہیں جو پہلے آپ کے پاس تھیں. اب انگوٹھا ہی کوئی کاٹ دے تو ایک الگ بات ہے, کیونکہ لکیریں انگوٹھے پہ ہوتی ہیں نا, انگوٹھا ہی ختم ہو گیا تو پھر کیا کرو گے. تو ایسی لکیریں پھر صرف انگوٹھے کی نہیں, ساری انگلیوں کی جس طرح سے ہیں اسی طرح ہی رہیں گی ہمیشہ یہ. تو اصل میں آپ کی جو پہچان ہے نا وہ کیا ہے؟ یہ انگوٹھا. جب بھی انگوٹھے کا تذکرہ آتا ہے مجھے وہ سبزی والا یاد آتا ہے جس کے انگوٹھے میں 1 سال تک لے کے بیٹھا رہا. یہی سوچتے تھے ہم کہ انسان کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ انگوٹھے سے. تو اس نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہمیشہ اپنا پیسہ خاندانی آدمی کو دو جو تمہیں فراڈ نہ کرے تمہارے ساتھ. تو میں نے کہا کون ہے؟ کہہ رہے میرے جیسا خاندانی ہونا چاہیے. تو میں نے کہا اپنا آئی ڈی کارڈ دو گے؟ اس نے کہا جب چاہو لے لو. میں نے کہا دیکھو اسلام میں حکم یہ ہے کہ اسٹیمپ پیپر پہ, یعنی ریٹن میں صحیح قانونی کارروائی ہونی چاہیے, تو اسٹیمپ پیپر پہ یہ لکھ کے دو. اسٹیمپ پیپر پہ لکھ لو. مجھے تو لگ رہا تھا بھائی بڑا خاندانی ہر چیز. تو اس نے میں نے کہا انگوٹھا بھی لگا دو. اس نے کہا جب چاہو, جتنی چاہو انگلیوں کے انگوٹھے. کئی جگہوں پہ انگوٹھے لگے ہوئے تھے. جب وہ پیسے لے کے بھاگا ہے کئی دنوں تک اس کے انگوٹھے ہم دیکھ کے ہاں بات کرائیں 1 منٹ ادھر, ضروری کال تھی, ان کو بولا ہوا تھا. کال ملاؤں؟ السلام علیکم. ہیلو ہیلو, بات ہی نہیں سن رہے یار. ہیلو, میں اپنے فون سے ملا لیتا ہوں. یہ ذرا ضروری کال ہے, اس کو ریکارڈنگ کو چلنے دیں, ریکارڈنگ نہیں چھیڑ چھاڑ کیا کریں. اچھا تو انگوٹھا سمجھتے ہیں. جب بھی میں فون کر رہا ہوں, جب بھی میں نادرا جاتا ہوں نا انگوٹھا لگانے کے لیے کسی بھی کام سے, تو مجھے وہ انگوٹھے یاد آ جاتے ہیں اس کے. کیا بنا بھائی؟ نہیں چھوڑ دیں ان کے پاس ہی, بڑی مہربانی آپ. ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں ضروری کام تھا. بکری خریدی تھی, وہ کسی نے پہنائی, اب ہم نے اس کو واپس پہنائی ہے. بڑی شکر ہے واپس لے لی, اچھا آدمی تھا. آج اتوار بازار سے بکری خرید کے لایا تھا. اس نے کہا گابن ہے. بکری کے بارے میں اس نے کہا گابن ہے. ہم دے دیا اس کو, چیک دے دیا. میں نے کہا چلو بھائی. بکری لے کر آئے تو محلے پڑوس والوں نے کہا بھائی یہ گابن نہیں ہے. خیر جتنے جان پہچان والے بکری والے ان کو اس کی تصویریں کھینچ کے بھیجیں. بہت سونے کا یہ ڈاؤٹ ہے. تو ہم نے کہا اس کو فون کیا, شکر ہے نمبر تھا, اچھا آدمی تھا, اس نے واپس لے لی. چلو خیر, انگوٹھے کی بات چل رہی تھی. اصل کیا چل رہا تھا؟ انگوٹھا. اچھا آدمی تھا اس لیے واپس لے لی. اس کو بھی کسی نے پہنائی تھی نا, اس کی اپنی نہیں تھی. پہنانا چل رہا ہے نا, تم ادھر پارسل کرو وہ آگے پارسل کرتے. یہ بزنس پاکستان میں کیا چل رہا ہے؟ یہ ہے بزنس کہ آپ اس کو ٹوپی کراؤ, وہ اس کو آگے پہناتے, وہ آگے پہناتے. تو اب ہم نے جب ریورس کی ہے تو اب پتہ نہیں کہاں تک ریورس ہوگی. وہی ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. ٹھیک ہے نا. تو بچپن میں لائن میں کھڑے ہوتے تھے نا, کسی کو یوں مارتا تھا, جب وہ غصے میں پیچھے مڑ کے دیکھتا اسکول کی لائن میں تو کہتا آگے پارسل کر دے. تو آگے پارسل کرتے, وہ پھر آخر تک جاتا تھا. خیر تو وہ انگوٹھے جو تھے
میں نے پہلے بندہ تلاش کیا, بندہ کراچی میں کہاں ملتا ہے آپ کو پتہ ہے, تو وہ 1 سال تک وہ انگوٹھے لے کے میں بیٹھا رہا. تو کیا کر لیتا ہے آدمی؟ کوئی لا نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ کسی سے قانونی طریقے سے پیسے نکلوا دیں, کوئی لا نہیں ہے. بہت زیادہ آپ عدالت میں لے بھی, اول تو عدالت میں لے جانے تک کہتے ہیں نا, مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑے گی آپ کو, مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی, ججوں کو زیادہ کھلانا پڑے گا. آپ عدالت میں لے بھی گئے تو لے جانے کے بعد وہ وہاں کھڑا ہو جائے گا غریب بن کے, جیسے پھٹے پرانے کپڑے, جج بولے گا اس کو تو یہ 5,000 میری طرف سے بھی لے جا یار یہاں سے. وہ ایسے مسکین بن کے جاتے ہیں, اس سے کیا نکالے گا؟ قانون یہ ہے کہ آپ کی قسطیں بن جائیں گی, یا پھر غنڈوں سے کام لیا جائے, غنڈوں سے, وہ بھی ایک آپشن ہے, غنڈوں کو کچھ پیسے کھلاؤ, وہ کٹ لگائیں. تو پرانا واقعہ ہے, اتنے تعلقات نہیں تھے اس وقت. تو خیر یہ جو انگوٹھا ہے, صحیح ہے نا, جب بھی بولتا ہوں مجھے یاد آتا ہے, تو یہ آپ کا کسی سے میچ نہیں کرتا, کسی سے میچ نہیں کرتا. تو یہ بھی آپ کی ایک شاعر ہے, یعنی جس سے آپ پہچانے جاتے ہیں. لیکن اس کو پہچاننے کے لیے مشین چاہیے, ایسا ہی نہیں کہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے. تو شعیرہ اور شاعر اس علامت کو کہا جاتا ہے جو علامت آپ کو دوسروں سے ایک دم جدا بھی کر دے اور وہ بالکل واضح بھی ہو. ایسا نہیں کہ اس کے لیے کوئی تحقیقات کرنی پڑے. تو دنیا کی ہر قوم کی ایک خاص علامت ہوا کرتی ہے, ہر مذہب کی. دیکھو کوئی بھی اگر ہندو ہے نا, ہندو, تو چند علامتیں ایسی ہیں جو ان میں کامن ہیں, ان سے فوراً پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے, ہندو ہے. اب ہندوؤں میں کچھ بڑے مذہبی ہوتے ہیں, وہ مندر جاتے ہیں, وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں. کچھ مذہبی نہیں ہوتے, تھوڑے سے لبرل ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, سال میں 1 آدھ دفعہ چلے گئے. اور کچھ بہت ہی لبرل ہوتے ہیں, وہ بالآخر کچھ بھی نہیں کرتے, لیکن وہ ہولی جو ان کی مذہبی تہوار آتا ہے نا, اس کو منا لیتے ہیں وہ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوؤں کا ہولی منانا یا ان کی عورتوں کا ماتھے پہ ٹیکا لگانا یہ ایک ایسا شعار ہے کہ اور کچھ ہو نہ ہو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, ہندو ہے. یہ ہر ایک نے کیا ہوا ہوتا ہے, یہ ہر ایک نہیں کیا ہوا ہوگا. حتیٰ کہ ان میں جو لبرل بھی ہوں گے, جو مذہب کو نہیں بھی مانتے, وہ بھی کچھ نہ وہ بھی ہولی منا لیتے ہیں. تو یہ شاعر کا یہ مطلب ہوتا ہے. کرسچن جو ہوگا, عیسائی جو ہوگا, اس کی سب سے بڑی علامت ہے صلیب. دنیا میں کہیں بھی ہوگا وہ صلیب کو عزت دیتے ہیں, وہ صلیب کا احترام کرتے ہیں. جو صلیب کا نشان ہے نا, اس کا وہ احترام کرتے ہیں. کہیں بھی ہوگا, اگر کوئی عیسائی اس صلیب ہی کو نہیں مانتا, پھینک دے, تو اس کا مطلب یہ ملحد ہے, یہ عیسائی نہیں ہے. یہ عیسائیوں میں بگڑا ہوا عیسائی نہیں, بلکہ یہ وہ عیسائی ہے جو جس نے عیسائیت کو ترک کر دیا ہے. تو یاد رکھو, جیسے عیسائیوں کا یہ خاص شعار ہے صلیب کا نشان, ہندوؤں کا ایک خاص شعار ہے کہ ہولی تو منا ہی لیتے ہیں, وہ ٹیکا ان کی عورتیں ماتھے پہ لگائی لیتی ہیں, مخصوص ان کے لباس ہوتے ہیں. تو اسی طرح اسلام کی جو سب سے بڑی علامت قرآن و سنت نے ہمیں بتائی ہے نا, سب سے بڑی علامت, بعض لوگ کہتے ہیں توحید ہے. بھائی توحید تو اسلام میں داخلے کے لیے ضروری ہے نا, وہ شاعر تھوڑی ہے, وہ تو اسلام میں آپ کی انٹری اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتی نا, اس کے بغیر تو اسلام ہی نہیں ہے. تو توحید کے بعد یعنی جو سب سے بڑی علامت جس سے آپ پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں, وہ نماز ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ سکتا ہی نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان اور نماز چھوڑ دے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کے پاسبل تو ہے, ہمارے یہاں تو چھوڑ رہے ہیں لوگ, زیادہ تر چھوڑ ہی رہے ہیں. تو یہ صرف آپ کو یہاں ملے گا بر صغیر میں, دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. افغانستان میں ہر شخص نماز پڑھتا ہے, چاہے وہ چرس بھی پیتا ہوگا نا, نماز پڑھے گا. سعودی عرب چلے جائیں, شراب بھی اگر کوئی پیتا ہوگا نا عربی, نماز بولو نا کیا ہو گیا, پڑھے گا. لوگ ہمیں آ کے بتاتے ہیں یار میں رائل فیملی میں تھا, وہ ایک شیخ شراب پیتا تھا, نماز کے ٹائم میں نماز پڑھتا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں کہ شرابی بھی نمازی ہوتے ہیں. میں نے کہا ان کو ہم لوگ سمجھ میں نہیں آتے, یہاں والے لوگ ان کی سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ اپنے آپ کو مسلم بھی کہتے ہیں, پھر نماز کیسے چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو کام عجیب وہ نہیں کر رہے, کام عجیب ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ اب کلمہ پڑھتے بھی ہیں اور نماز بھی ضائع کر دیتے ہیں.